السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تنہا اس کائنات کا خالق و مالک، حاجت روا و مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، اولادیں دینے والا اور اولادیں چھین لینے والا، عزت و ذلت کا مالک، چاہے تو بادشاہ کو گدا بنا دے، چاہے تو گدا سے بادشاہ بنا دے، یہ اس کی شان ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر اگنے والے سارے درختوں کو کاٹ کر ہم ان کی کلمیں بنا لیں، اس کائنات کے اندر بہنے والے سارے پانی کو سیاہی کی شکل دے دیں، جن انس و ملائکہ ساری مخلوقات مل کر رب تعالیٰ کی توحید کو لکھنا شروع کر دیں، تو رب تعالیٰ کی توحید ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ مخلوقات، یہ جنات، یہ انسان و ملائکہ، یہ درختوں کی بنی ہوئی کلمیں، یہ پانی کی بنی ہوئی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس رب کی توحید کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اور انگن تو بے شمار و لا تعداد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلات کے بعد ہمارا آج کا عنوان ہے رمضان کا سفر۔ دنیا کے اندر انسان آتا ہے، اس کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایک بندے کی زندگی ہوتی ہے، بندے کے دونوں زوجین سے ایک نطفہ نکلتا ہے، ایک گندے پانی سے انسان کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر رب تعالیٰ اپنے امر سے اس میں روح پھونکتا ہے، پھر انسان کے جسم کا ایک ڈھانچہ بنتا ہے،
اس دن سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے جس دن سے اس کے والدین کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، پھر اس زندگی سے اس دنیا میں آتا ہے، پھر ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس سفر کے اندر زندگی کے بڑے شیب و نشیب آتے ہیں، اونچائیاں اترائیاں آتی ہیں، سردی گرمی کے موسم آتے ہیں، بہار و خزاں کے موسم آتے ہیں، بندہ ہر ایک چیز کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا جو سفر ہے یا جس کے بارے میں ہم لوگوں نے آج سننا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ اپنے توفیق سے حق باتیں بیان کرنے کی اور آپ لوگوں کو ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا میں ہمارا سفر یہ جاری و ساری ہے اس وقت تک جب رب کی طرف سے امر نہیں آ جاتا، رب کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا کہ کب ہماری روح کا وقت آ گیا، ملک الموت نے آ کے قبض کر لیا، ہمارا سفر یہاں سے ایک ختم ہوگا آگے ایک دوسرا شروع ہو جائے گا، ختم پھر بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مہینے بھی ایک سفر کرتے ہیں، سال پورا بھی سفر میں گزرتا ہے، دن کے گھنٹے بھی سفر میں گزرتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دن نکل جاتا ہے، زور آ جاتی ہے، زور پڑھتے ہیں، عصر آ جاتی ہے، عصر آتی ہے، مغرب سے عشاء، پھر صبح وہی۔ اسی طرح مہینوں کا بھی ہے، محرم آتا ہے، سفر آ جاتا ہے، سفر جاتا ہے، ربیع الاول آ جاتا ہے۔ اسی طرح گزرتے گزرتے یہ مہینہ رمضان کا بھی آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے رب کائنات نے اپنے قرآن کی ان آیات کو زینت بنایا۔ رب تعالیٰ اس قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر 183 آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں، اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، میں نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں کے اوپر بھی فرض کیے گئے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے۔ رب تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت کے اندر ایک تخصیص کی، ایک مخصوص گروہ کو الگ کیا، باقی انسانیت کو الگ کیا۔ ہم لوگ بے شہاں پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ رب تعالیٰ نے وہاں پہ قسم کھا کے بات کے اندر وزن پیدا کر کے بات بتلائی ہے کہ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ پورے کا پورا انسانیت خسارے میں ہے، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور اس کے اوپر اگر کوئی مشکلیں پریشانیاں ان کے اوپر آئیں تو اس کو اوپر صبر کیا۔ یہاں پہ رب نے دو گروہوں کو الگ کر دیا، ایک عام انسان ہے، ایک خاص انسان ہے۔ خاص سے مراد مومنین ہیں، جن کو رب تعالیٰ اپنے بندے کہہ کے، مومن کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ یہاں بھی رب تعالیٰ وہی بات کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اب رمضان کا مہینہ پوری انسانیت کے پاس آتا ہے، اس سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔ رب تعالیٰ بے ایمان کا عمل قبول نہیں کرتا۔ ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسا ایمان کہ میرا رب ذات کے اندر بھی اکیلا، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ اس کا کوئی والد، نہ اس کی کوئی والدہ، نہ اس کی کوئی بیوی، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں وہ اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے ساتھ کوئی چیز اس کے مثال کی نہیں، وہی سنتا ہے، اسی کے آگے ہم نے دعائیں کرنی ہیں، وہی مستجاب الدعوات ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے ہم نے رونا گڑ گڑانا نہیں، کسی سے خوف و خطر کھانا نہیں، کسی سے ہم نے امیدیں نہیں وابستہ کرنی کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، فلاں درگاہ پہ چلا جاؤں وہاں سے ہو جائے گی۔
میری دعا قبول نہیں ہوتی، فلاں بابا جی سے دعا جا کے اس کی قبر میں مانگ لوں تو میری ہو جائے گی، میں جا کے کعبے کے گلاب کے ٹکڑوں کو لے کے تبرک لے لوں تو میری بات پوری ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہی حالت کے اندر کسی نے روزے رکھے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ فائدہ اس بندے کو رمضان دے گا جس کا ایمان رب تعالیٰ کے اوپر خالص ہوگا، اس کی توحید خالص ہوگی، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا۔ رب نے شرک کی اتنی مذمت فرمائی کہ ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ رب تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ رب کے ساتھ شرک کرتا ہو کوئی بندہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا، رب تعالیٰ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ہم ایک مثال سے اس کو سمجھیں، اگر بندہ کسی جگہ رشتہ لینے کے لیے جائے، کسی عورت کے ہاں رشتہ لینے جائے، وہ عورت ایک شرط لگا دے کہ ٹھیک ہے مجھے رشتہ قبول ہے، میں آپ سے شادی کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں ہفتہ پورا آپ کے پاس رہوں گی، لیکن میں 2 گھنٹے کے لیے اپنے پرانے شوہر کے پاس بھی جایا کروں گی۔ کوئی غیرت مند بندہ برداشت کرے گا اس بات کو کہ بیوی اس کی ہو اور وہ 2 گھنٹے کے لیے کسی غیر کے پاس جائے؟ وہ برداشت نہیں کرتا۔ ایک بیوی کے اندر وہ شریک برداشت نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ رب العالمین ہو کے جب بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کو بھی بڑی غیرت آتی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے فرما دیا ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک ایسا بڑا گناہ ہے میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ رمضان سے پہلے اپنے عقیدوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہم نے اس رب کی توحید کو کتنا مانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر کیا ماحول ہے۔ آج ایک بہت بڑی جو بات ہمارے ہاں چلی ہوئی ہے، یہ بندش کی، یہ جادو کی، یہ ٹونوں کی، اور بھائیو اس سے اپنے عقیدوں کو ٹٹولنا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ رب کائنات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ سمجھاتے ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اس کو کیا مخاطب کر کے کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا۔ آج ہم قبروں کے اوپر جاتے ہیں تبرک لینے کے لیے، قبر کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو جسم پہ ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں شفا ہو گئی۔ قبر کا نمک لے لیا، وہاں کی مٹی لے لی، آنکھوں میں ڈالی، شفا ہو گئی۔ وہاں پہ کپڑا باندھ آئے، ہمیں اولاد ہو جائے گی۔ بیت اللہ کے قرب و جوار سے جو کے دانے، گندم کے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمیں اولاد ہو جائے گی۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے اس مکہ شہر کو آباد کیا، رب نے حضرت اسماعیل 80 سال بعد عطا کیے۔ انہیں نہیں پتا تھا گندم کے چند دانے کھا لوں تو بیٹا ہو جائے گا۔ اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہوئے کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ عقیدہ بنیادی شرط عمل کے لیے، جہاں پہ رب تعالیٰ نے کہا عمل کا، وہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں پورے قرآن میں آمنو کا لفظ آیا ہوا ہے، ایمان والوں کو۔ ایمان والے جو رب تعالیٰ کی توحید کے میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تب آگے کوئی عمل کریں گے تو بات ہمیں آگے ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کی بات آئی تو وہی رب تعالیٰ کے قرآن کا انداز اپنایا، فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتسابا، کہ جس نے ایمان کی حالت کے اندر کہ رب کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، رب کی توحید کا اقرار کیا صرف زبان سے ہو جائے گا؟ نہیں، اقرار کے لیے کسی چیز کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اقرار باللسان، اپنی زبان سے اس کی تصدیق کریں، اقرار باللسان اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں، وہ تصدیق بالقلب، اور اپنے دل سے اس چیز کی تصدیق کریں، اس کے اوپر مہر لگائیں کہ ہاں میں نے رب کو واقعی حقیقتاً لا شریک مانا ہے۔
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ میری چوری ہو جائے، میں یہ نہیں کہوں گا بابا جی سے حساب کرواؤں گا، پتہ چل جائے گا چوری کس نے کی ہے۔ میں فلاں سے پتہ کروں گا، میرا پتہ چل جائے گا میرے اوپر جادو ہے کہ نہیں ہے، میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، میرے کاروبار میں نقصان کیوں ہو رہا ہے، نفع کیوں نہیں ہو رہا۔ اس لیے رب تعالیٰ کے اوپر ایمان ایسا کہ ہمارا دل اس کی تصدیق کرتا ہو، وعمل بالجوارح، اور پھر اپنے اعمال سے اس چیز کو ہم لوگ ثابت کر کے رب کو دکھلائیں کہ ہاں واقعتاً ہم نے تیری توحید کو مانا ہے۔ اس کے بعد آخرت کے اوپر ایمان رکھنا کہ قیامت کا دن آنا ہے، مالک یوم الدین، تو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایک دن آنا ہے جزا و سزا کا، اس دن فیصلے ہونے ہیں، اس دن میں نے عبادات کی ہوں گی، امید لگائی ہوگی، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اس دن مجھے جنت کا دخول عطا فرمائے گا، میں انشاءاللہ جنت کے اندر جاؤں گا۔ اللہ کے اوپر امید رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، یہ بھائی یہاں ادھر متوجہ ہوں، رب کی توحید کی بات کر رہے ہیں، نبی کی سنت کی بات کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں۔ حیا بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ بات ادب سے سنی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب قاضی ابو یوسف پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب رحمہ اللہ نے ایسی شرط لگا دی کہ میں اس کو چیک کروں اس کے اندر ادب و آداب کتنے ہیں۔ کہا وہاں سے جاؤ 3 تھیلے اٹھا کے لے آؤ، بھرے ہوئے 3 تھیلے اٹھا کے لے آؤ۔ اب قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاتھ تو 2 ہیں، اب 3 کیسے اٹھا کے لائیں؟ 2 ہاتھوں میں اٹھائے، ایک منہ میں پکڑ کے لے آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تب مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ جہاں پہ کتاب و سنت کی باتیں ہوں وہاں پہ رب کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، رب کے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، تو اس لیے نہ مجالس کے اندر بڑے ادب سے بیٹھا جاتا ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیوں کی مجلس نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بندے کے لیے بشارت بتلائی، خوشخبری بتلائی کہ جس نے روزے رکھے ایمان کی حالت کے اندر، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے، پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ رب تعالیٰ نے یہاں پہ تقوی کا ایک نقطہ بیان کیا، وہی بات رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت بھی بیان کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ انسانوں میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر جاؤ۔ اور یہاں پہ بھی وہی بات بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب ہماری زندگیوں میں کتنی بار رمضان آ چکا ہے، زندگیوں میں کتنی بار رمضان آیا، رمضان آیا چلا بھی گیا، ہماری زندگی میں اس نے کیا فرق لایا، ہمارے اندر کتنا تقوی آیا۔ اس لیے عنوان جو دیا میں نے کہ رمضان کا سفر، کہ رمضان میں ہم نے سفر کرنا ہے۔ کوئی مسافر جب اپنی منزل سے نکلتا ہے، اگر اس کے پاس سواری ہے تو اپنی سواری کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے، اگر جانور والی سواری ہے، اگر آج کل کے دور میں اگر گاڑی ہے تو اپنی گاڑی کے ٹائر چیک کرے گا، اس کی بریک چیک کرے گا، اس کا انجن آئل، گیئر آئل وغیرہ سب کچھ چیک کرے گا کہ
کہ مجھے راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ خراب گاڑی لے کے نہیں نکلے گا، پھر اپنے ساتھ ان ساتھیوں کا انتخاب کرے گا جو اس کے سارے سفر میں اس کے معاون ہوں، اس کے ساتھ چلنے والے ہوں، کہ ہاں یہ بندے میرے ساتھ چلیں گے سفر میں، سفر میرا اچھا رہے گا۔ اس کی مثال سفر کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تو انتظام کس نے کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواریاں تیار کی، راستے کے قائد تیار کیے، پیچھے نشانات مٹانے والے تیار کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میرا دوست جو ابو بکر ہے میرا یار غار ہے، میری ہر موقع پہ میرے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، ایسا انتظام کرے گا، تو ایسا انتخاب کیا۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس رمضان آ رہا ہے، ہم نے وہ سفر شروع کرنا ہے، ہم نے اپنی تیاری اس وقت سے کرنی ہے۔ بنیادی طور پہ سب سے ہم نے اپنے عقیدے کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، میرے اپنے عقیدے کے اندر کوئی شرکی میزش تو نہیں، میرے رب کی توحید کے اندر کوئی چیز خلل پیدا کرنے والی تو نہیں کہ میں رمضان کے روزے بھی رکھوں، بھوک پیاس برداشت بھی کروں، گرمی کے موسم میں پورا دن پیاس سے دور بھی رہوں، لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو کہ میرا عمل اللہ کے ہاں جائے اور واپس لوٹا دیا جائے، اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ تو پہلی بنیادی شرط رب تعالیٰ کی توحید، کہ ہم اللہ کے اوپر توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ دوسری، رب تعالیٰ کے اوپر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور رب تعالیٰ کا جنت اور جہنم کے اندر کا فیصلہ کرنا، کہ تب ہم اپنی امید رکھ کے کوئی عمل کریں گے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے گا، پھر اہل ایمان کو وہ جنت کا دخول عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا دخول عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں جب بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، ممبر کی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا، آج یہ آمین کیوں کہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو میرے پاس جبریل امین آیا اور آ کے کہا، ہلاک ہو گیا وہ انسان جس کے گھر میں اس کے والدین ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے، وہ ان کی خدمت کر کے رب کی جنت حاصل نہیں کر لیتا۔ بدبخت و بد نصیب انسان ہے وہ جس کے والدین ہیں اور وہ خدمت کر کے رب کی جنت حاصل نہیں کرتا۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے ہم لوگوں کو رب کی توحید کے بعد؟ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جیسے رب نے یہاں پہ ایمان کی شرط بتلائی کہ کوئی عمل کرو گے اس سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، جب رب کو ایمان پہ مان لو گے، رب کے اوپر ایمان لے آؤ گے، پھر اس کے بعد نمبر رکھ دیا کس کا؟ والدین کا، وبر الوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو افضل العمل، سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک بہ شیئا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا ثم ایو، اس کے بعد کون سا؟ کہا وبر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام و مرتبہ بتلایا کہ رب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ اپنے والدین کا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان سے پہلے اپنے والدین کو پالے، ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کا حقدار نہیں بنتا تو بڑا ہی بد نصیب انسان ہے وہ۔ حضرت جریج رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے ولی، جن کی ولایت کا، جن کی اولیت کا
پورے علاقے میں چرچا۔ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ نے آواز دے دی، یا جریج، بلایا، کہنے لگے اب نماز پوری کروں یا اپنی والدہ کی طرف جاؤں؟ والدہ کی طرف نہ جا سکے۔ والدہ نے کہا جا اللہ تیرا منہ کالا کرے۔ اتنی بات ماں نے کہہ دی، بھول گئے، وقت گزر گیا، والدہ فوت ہو گئی۔ اب ایک دن ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت نے کہا یہ بچہ جو ہے جریج کا ہے۔ لوگوں نے تصدیق نہیں کی، دوڑا ہے، کہا اللہ کا بڑا ولی بنتا پھرتا ہے، وہاں پہ تیرا بچہ پیدا ہو گیا ہے ایک عورت سے۔ آئے، ان کی مسجد ڈھا دی۔ حضرت جریج رحمہ اللہ نے کہا وہ بچے کو لے کے آؤ۔ بچہ لایا گیا، کہا تو بول کے بتلا رب کی توحید، کون ہے تیرا والد؟ بچہ بچپن میں بول کے کہتا ہے کہ میرا والد ایک چروایا ہے، یہ حضرت جریج نہیں ہے۔ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی وقت یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی ایسی کوئی گستاخی کی ہو، ایسا کوئی عمل کیا ہو، لیکن مجھے یاد ہے ایک دن میں نماز میں ہی مشغول تھا، مجھے میری والدہ نے آواز دی تھی، میں نہیں آیا تو میری والدہ نے کہا کہ تیرا منہ کالا ہو۔ آج میرے سامنے وہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ والدہ کی اتنی سی بات بھی بندے کو ڈبو کے لے جاتی ہے۔ والدین کا مرتبہ و مقام بھائیوں بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھوں کے اوپر بٹھایا، بیت اللہ کا پورا حج کروایا، عرفہ، منی و مزدلفہ کے مناسک ادا کروائے، بیت اللہ کا طواف و صفا و مروہ کی صحیح کروائی، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابی، تو اس رات کا حق ادا نہیں کر سکا کہ جب تو بچپن میں تو نے پیشاب کر دیا، تیری ماں گیلی جگہ پہ سو گئی، تجھے خشک جگہ پہ سلا دیا، تو کہتا ہے میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا۔ بھائیو یہ مقام ہے والدین کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ان چیزوں کو ساتھ کس لیے جوڑ دیا کہ بندے کا رمضان خراب نہ ہو جائے۔ اگر جن کے اس دنیا میں ہیں، رب تعالیٰ ان کی عمروں میں اور برکت عطا فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے چلے گئے ہیں میرے سمیت، رب تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کو جنتوں کا مہمان بنائے، ہم لوگوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اس لیے یہ دوسری چیز تھی والدین، جس کے ساتھ والدین نہیں اس کے ساتھ رب کبھی راضی نہیں ہوتا۔ ہم جس جنت کے لیے جا رہے ہیں وہ جنت ہے کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ والدہ کے پاؤں کے نیچے ہے، وہ والدہ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اگر جنت مل جائے، جنت کا کوئی دروازہ بھی چاہیے ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دروازہ اس کا باپ ہے۔ اب دروازہ کھلے گا تو جنت ملے گی، جنت مل جائے بند ہو یا جنت مل تو جائے پتہ نہ ہو کہاں پہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جنت بھی اسی وقت رب تعالیٰ عطا کرے گا جب والدین راضی ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، رمضان کا مہینہ اس کو مل جائے، اب وہ رب تعالیٰ کے ساتھ راضی کر کے اپنے رب کو اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، بڑا ہی بد نصیب انسان ہے۔ رمضان کا مہینہ مل گیا، اب اس میں رب تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا، رب کے آگے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، رب کو اپنے گناہوں کا بتلا نہیں سکتا، وہ تو جانتا ہے کیا 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 ہوا ہے، لیکن اپنے رب سے بندہ دعا کرے اللہ میں نے جو گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں، چھپ کے کیے ہیں، ظاہر کیے ہیں، تو غفور الرحیم ذات ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اپنے رب سے بہت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ رب تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کے لیے کتنے مواقع رکھ دیے۔
کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رب تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اب اس کے لیے کتنی بڑی عظمت ہے کہ جنت کے سارے 8 دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے بند ہو گئے ہیں، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں۔ اب اس کے لیے تو بالکل آسان ہے، سفر کرنا اپنی منزل پہ آسان ہے۔ یہاں سے کہا جائے کہ گاڑی بھی فری مکہ جاتی ہے، راستے میں کوئی چیک پوسٹ بھی نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کرے گا، جیسا دل کرتا ہے جاؤ، کیا کوئی بندہ پیچھے رہے گا؟ سارے دوڑ جائیں گے۔ کیوں؟ راستے میں کوئی چیز نہیں۔ رب تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا۔ کس لیے؟ انسان جنت میں جا سکے، جنت کے اصول کے لیے عمل کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اگر بندہ روزے رکھتا ہے، ایک روزہ بندہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، رب تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہوگا۔ رب تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ بندہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کا فاصلہ اس کے درمیان میں بنا دیتا ہے۔ ایک روزہ کتنی سی چیز ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں، لیکن میرے رب کے پاس اس کی بڑی قدر ہے۔ رب تعالیٰ کے پاس بہت بڑی قدر ہے روزے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے ہر عمل کو فرشتوں کو کہا اس کا اجر لکھتے چلے جاؤ۔ اس نے نماز پڑھی لکھ دو، اس نے صدقہ خیرات کیا لکھ دو، اس نے حج عمرہ کیا لکھ دو، اس نے جہاد و قتال کیا لکھ دو، اس نے بڑے بڑے اعمال کیے لکھ دو۔ لیکن روزے کی باری آئی، رب تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کا اجر نہیں لکھنا، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں خود اس کو دوں گا۔ کب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بتلایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ ہاں، کب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی افطاری کے وقت، جب وہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے، رب کی توحید کا اقرار اس کے عمل سے واضح ہوتا ہے، اب ہر چیز پڑی ہوئی ہے، وہ کھا نہیں رہا، اس کو کیا چیز روک رہی ہے؟ رب کا خوف روک رہا ہے۔ وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے ہاں اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا حکم آئے گا میں کھاؤں گا۔ عرش پہ رب دیکھ کے بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ جیسے ہی آواز آتی ہے اللہ اکبر، وہ بسم اللہ کر کے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ ربا تو نے میرے پیٹ کو بھر دیا، میری آنتوں کے اندر پانی آ گیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ اس وقت اس کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ دوسری خوشی اس کو اس دن ملے گی جب قیامت کا دن ہوگا، پوری انسانیت جمع ہوگی، رب تعالیٰ کہے گا کہاں پہ ہے روزے دار؟ روزے دار آئیں گے، رب تعالیٰ ان کو ان کی سوچ سے بلند ترین کر کے جب اس دن اس کا اجر عطا کرے گا تو ان کے لیے خاص دروازہ رب تعالیٰ نے رکھ دیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا اپنا مقام ہے۔ نماز پڑھنے والے ہیں باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، صدقہ کرنے والے ہیں باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، روزہ رکھنے والوں کو باب الریان سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی، کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو بکر آپ انہی میں سے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان آئی کہ دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، ابو بکر آ جاؤ، ہم سے داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں شک کرنے والوں نے شک کرنا شروع کر دیا، کہا حق کھا گئے حضرت فاطمہ کا، حضرت علی حقدار تھے، انہوں نے حق طلبی کر دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی زبان سے بھی فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں سے اگر کسی کو پکارا جائے گا ان میں ابو بکر بھی ہوں گے۔ تو اس وقت بندہ بڑی خوشی محسوس کرے گا جب رب تعالیٰ اس دن اس کو اجر عطا کرے گا۔ روزے کا اجر رب تعالیٰ نے کسی کو لکھنے کے لیے نہیں دیا، اپنے پاس اس چیز کو رکھ دیا۔ کیوں؟ کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اپنے لیے، رب تعالیٰ کہتا ہے بندے نے روزہ رکھا میرے لیے، بھوک پیاس برداشت کی میرے لیے، اپنی حلال کی زوجہ سے رکا رہا دن میں میرے لیے، اپنی خواہشات کو مارا میرے لیے، سب کچھ جب میرے لیے کرتا رہا تو پھر اس کا بدلہ بھی میں خود اس کو دوں گا۔ اب رمضان کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلایا اس سفر کی تاریخ کب ہے۔ یا تو شعبان کی 29 تاریخ ہو اور چاند نظر آ جائے، مطلع صاف ہو، اگر نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن کو شعبان کے 30 دن گزار کے پورے گنتی کے پورے کر کے رمضان کی ابتدا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چاند کو نہیں دیکھتے کہ چاند کب نکلا۔ اب ہمارے ملکوں میں خاص طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہم سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ ہمارے ملک میں چاند کا فرق ہے۔ بھائیو صحابہ یہ عرب کے اندر ہی تھے، کسی جگہ پہ روزہ ہوتا تھا کسی جگہ پہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وضاحت فرما دی کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ اگر مطلع ابرالود ہے، صاف نہیں ہے، شک والے دن کا روزہ نہیں ہوتا، شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا، چاند دیکھ کے اس کے بعد روزے کی ابتدا کرنی ہے۔ اگر مطلع صاف نہیں تو پھر شعبان کے 30 دن گزار لو، اس کے بعد رمضان آ جائے، رمضان کو بھی ایسے ہی 29 ہیں، مطلع صاف نہیں، رمضان کے بھی 30 روزے رکھ کے اس کے بعد ابتدا کرنی ہے۔ اب رمضان آ گیا، ہم نے رمضان شروع کر دیا، اب روزوں کا وقت آیا۔ روزے کا وقت کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے۔ اس کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو پہلی قوموں کے روزوں کا تذکرہ تھا، جو پہلی قوموں کے روزوں کا تذکرہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے کے روزوں کو بھی روزے فرض تھے۔ ان روزوں میں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں میں کچھ فرق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہمارے اور پہلے کی قوموں کے روزوں میں اگر کسی چیز کو فرق کرتی ہے وہ سحری ہے۔ ہم لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں، ان کے ہاں سحری نہیں تھی۔ اب اس سحری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے، جو بندہ سحری کرتا ہے اس کا جسم دن پورا توانا بھی رہتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور سحری کب کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ صحابہ نے پوچھا
کہ کتنا وقت ہوتا ہے سحری کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 مؤذن ہوا کرتے تھے، حضرت بلال اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی اللہ کے نبی کے مؤذن ہوا کرتے تھے۔ ایک اذان دیتے تو لوگ سحری کرتے، دوسرے اذان دیتے تو نماز کے لیے لوگ نکلتے۔ پوچھا ان کے درمیان کتنا وقت ہے؟ کہا جتنے میں 50 آیتیں پڑھی جائیں، جتنے ٹائم میں 50 آیات پڑھ لی جائیں وہ وقت ہے سحری کا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء کے بعد ہی کھا کے پی کے سو گئے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے، جیسے آج 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ سحری کی جائے۔ نماز سے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس ٹائم سحری کی جائے، بالکل آخری وقت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی کہ جو لوگ سحری میں تاخیر کرتے ہیں، افطاری میں جلدی کرتے ہیں، وہ حق پر رہیں گے۔ اہل حق کی ایک نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلائی کہ وہ سحری میں تاخیر کریں گے، افطاری میں جلدی کریں گے۔ لیکن ہم جب نظر دوڑائیں پوری دنیا کے اندر، آپ کو سحری میں جلدی کرنے والے اور افطاری میں تاخیر کرنے والا ایک گروہ نظر آئے گا، ایک گروہ نظر آئے گا آپ کو۔ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان میں آپ کو اس حدیث سے بھی سمجھ آئے گی کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ ان کا نام اہل تشیع ہے۔ جب آپ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، آپ کو 3 قسم کے ٹائم ملتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ لکھا ہوتا ہے فقہ حنفی، ایک پہ لکھا ہوتا ہے فقہ جعفری۔ جب اہل تشیع کی آپ اس فقہ کے مطابق دیکھیں، آپ کو سحری کا ٹائم جو ہے جلدی ملے گا، افطاری کا لیٹ ملے گا۔ لیکن اس میں ہمارے بہت سے بھائی مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اب افطاری پڑی ہوئی ہے، وقت ہو گیا ہے، کہیں گے صبر کرو 2 منٹ 4 منٹ ذرا لیٹ ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا، اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ میرے لیے جو کو بھگو دو، یعنی شربت بنا دو۔ صحابی کہنے لگے ابھی تو مغرب نہیں ہوئی۔ کہا میں نے تمہیں کہا کہ تم بھگو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد افطاری کر لی۔ یہ اہل ایمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ افطاری جلدی کی جائے اور سحری کے اندر تاخیر کی جائے، سحری آخری وقت کے اندر جا کے کی جائے اور افطاری کے اندر جلدی کی جائے۔ یہ اہل حق کی نشانی ہے۔ اس چیز کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جب بندہ روزہ رکھے گا، سحری کھا لی، اب فجر کی نماز پڑھی، قرآن پڑھا، پورا دن گزرا، افطاری کا وقت آ گیا۔ اب افطاری کا وقت آیا، پورا دن اس نے بھوک پیاس برداشت کی، اب اس کے معدے میں ایک بدبو بن گئی، ایک گیس بن گئی، اس کے منہ سے ایک بدبو آنے لگی۔ 2-4 بندے آپس میں گفتگو نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پہ دیکھ کے اپنے بندے کو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے دن بھر میرے لیے روزہ رکھا ہے، اب اس کے معدے سے جو بدبو نکل رہی ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے مجھے یہ کستوری سے عطروں سے زیادہ محبوب ہے۔ بندے کے معدے کی بدبو رب تعالیٰ کے ہاں کیا عظمت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی محبوب ہے کہ رب تعالیٰ کہتا ہے مجھے کستوری سے زیادہ، عطر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ وقت جب وہ بیٹھ گیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اب یہ دعا کا وقت ہے۔ دعا کے اوقات میں سے ایک وقت یہ افطاری کے وقت کا وقت ہے کہ بندہ اپنے لیے اس وقت اپنے رب سے دعا کرے تو رب تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس وقت خوب دعا کرنی، اللہ تعالیٰ سے یہ موقع ضائع نہ ہونے پائے۔ 30 دن ہیں، رات دن رب تعالیٰ سے دعائیں بندہ کرے۔ تو اس وقت دعا نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد
دن بھر اس نے روزہ رکھا ہوا. اب دن میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، بندے کو غصہ بھی آتا ہے، بندے کو کوئی غصہ دلا بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول بتلائے اس کو. اگر کوئی بندہ کہے اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اس کے ساتھ فضول باتیں کر رہا ہے، تو اس کو ایک بات کہہ کے چپ کروا دے کہ اللہ کے بندے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں. اتنی بات کر کے خاموشی اختیار کر لی. جھگڑا نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کرنا، تب جا کے روزہ اللہ کے ہاں مقبول بنتا ہے. اب بندہ بھوک پیاس تو برداشت کرے، گالیاں بھی دیتا رہے، غیبتیں بھی کرتا رہے، پیچھے لوگوں کے کپڑے بھی دھوتا رہے، ٹی وی بھی سارا دن دیکھتا رہے، کوئی اللہ کی عبادت نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس بندے کے کھانے پینے کا محتاج نہیں تھا، اس نے کھانا پینا اپنے جسم پہ مشقت ہی رکھی، میرے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے اس انداز سے رکھنا ہے تاکہ ہمارا روزہ ایسا مقبول ہو کے جائے، ہمیں پتہ ہو ہم نے ایسا روزہ رکھا ہے، ایسے اچھے طریقے کے ساتھ سحری کی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، اس کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت کی ہے، کوئی درس سنا ہے، اس کے بعد سارا دن میں نے ذکر و اذکار کے اندر گزارا ہے، پھر ظہر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، اس کے بعد بھی ذکر و اذکار کے اندر خیر کے کاموں میں رہا، اسی طرح عصر ادا کی، پھر افطاری کی تیاری کی. پھر جب میں افطاری کے اوپر بیٹھا، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو راضی کرتے لگایا کہ میں نے ربا صبح سے لے کے ایسے ایسے کام کیے سارے تیرے لیے، اب میرے بدلے کا وقت ہے، مجھے اچھا بدلہ عطا کرنا. افطاری کر کے پھر آگے کی تیاری شروع ہو جائے، میں نے رات کا قیام کرنا ہے، جا کے تراویح پڑھنی ہے. کون کون بھائی سابقہ رمضانوں میں محسوس نہیں کرنا، مکمل طور پہ تراویح پڑھتے ہیں؟ ذرا بتلائیں تو صحیح. کون ایسا بندہ ہے جس نے پورے 30 دن یا 29 دن رمضان کے تراویح باجماعت پڑھی ہو؟ زندگی میں کتنی بار قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنا ہے؟ نہیں سنا. رمضان آتے گئے چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں یہ رمضان ہم تک پہنچے گا کہ نہیں. لیکن اس رمضان میں آج سے عہد کریں کہ ہم نے تراویح میں کھڑے ہو کے رب کا قرآن سننا ہے، رب کے قرآن کے ساتھ اپنے دل کو لگانا ہے. اب اس قیام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ بتلائے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، تراویح پڑھی، رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا. ہم کھڑے تو ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام کرتے تھے رمضان میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا. اب اللہ کے نبی کے تو سابقہ گناہ رب نے معاف کیے ہوئے تھے. پوچھا کیوں آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا محبوب ترین بندہ نہ بن جاؤں، میں اللہ کو راضی نہ کر لوں. اسی طرح جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے. حدیث میں آتا اپنی کمر کو کس لیتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے کہ ان راتوں کے اندر قیام کرو. یہ آخری عشرے کے اندر رب تعالیٰ نے بہت ہی عظمتوں والی رات اس آخری عشرے کے اندر رکھ دی، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے، کبھی 10 دن کا. کون کون بھائی زندگی میں اعتکاف بیٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج سے ہم لوگوں نے اپنے سفر کا زاد راہ لینا ہے کہ ہم نے یہ سفر شروع کرنا ہے. 1 ہفتے 1.5 ہفتے بعد ہم نے اس سفر کے اوپر نکلنا ہے. ہم نے اپنا زاد راہ تیار کرنا ہے. ہماری گاڑی کیسی ہے، ہمارے ساتھی کیسے ہیں، میں نے اس کے لیے کیا ساز و سامان تیار کرنا ہے، پھر اپنی منزل پہ پہنچ کے میں نے کیا لینا ہے.
پھر میں نے واپس لوٹنا ہے کس دن؟ عید والے دن۔ جب بندہ عید والے دن واپس لوٹتا ہے، اس دن عید کس کی ہوتی ہے؟ نئے کپڑے پہننے والے کی، نئے جوتے وغیرہ پہننے والے کی نہیں، عید اس بندے کی ہے جس سے اس کا رب راضی ہو گیا ہے، جس نے رمضان کی قدر کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لی ہیں، اس بندے کے لیے عید ہے۔ اس بندے کے لیے کوئی عید نہیں کہ جو آیا کپڑے نے پہنے پھرا بس، وہ عید نہیں۔ عید اس بندے کی ہے جس کا رمضان اچھا لگ گیا، جس نے سیزن میں کمائی کر لی، اپنے رب کو راضی کر لیا، پھر عید کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مقصد پورا ہوا ہے کہ نہیں، لعلکم تتقون والی بات پوری ہوئی ہے کہ نہیں، اس کے دل میں تقوی آیا ہے کہ نہیں۔ یہ مہینہ تربیت کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ 30 دن بعد جماعت نمازیں پڑھے گا، 30 دن میں کم از کم ایک پارہ اگر روز پڑھا، 30 جز پڑھ لیے، 30 دن علماء کی تقریر درس سنتا رہا، مسجد کے اندر بیٹھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، ہر برائی سے بچتا رہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم کو فٹ آتی ہے کہ نماز بھی بے حیائی و برائی سے روکتی ہے، پھر ہمارے دل میں تقویٰ بھی آتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، رمضان کا مہینہ گیا، نمازی بھی واپس گئی تو واپس نہیں آئے، عید کی نماز پڑھی، مسجد کو سلام کہہ دیا، اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ تقویٰ جو رب تعالیٰ نے مقصود رکھا تھا وہ اس بندے میں آیا ہی نہیں، اس کی زندگی بدلی ہی نہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تبدیلی کرنی چاہیے، تبدیلی رب تعالیٰ کا قرآن ہم لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ کیسے ہوگی۔ رب نے ہم لوگوں کو یہ رمضان بھیج رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر جس بندے کو تقویٰ نہیں آیا، عید کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، تو وہ اپنا رزلٹ خود دیکھ لے، اپنا نتیجہ اس کے پاس ہے کہ اس نے رمضان کو ضائع کر دیا۔ اس کی زندگی میں رمضان کوئی فرق نہیں لایا، رمضان آیا اور چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بتلائی کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، بڑا ہی بدبخت انسان ہے، بڑا بد نصیب انسان ہے۔ بندے کو دنیا کی چیزوں کا خوف ہوتا ہے، میرا مال ضائع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کا عظمتوں والا مہینہ رمضان کا بندے کے پاس آئے، بندہ اس کی قدر ہی نہ کر سکے، اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، ہاں جی بس کام بہت زیادہ ہے، رمضان ہے نا، کام بہت ہے، دکان پہ بھی ٹائم ڈبل دینا پڑتا ہے، رش بڑی ہو گئی ہے، ہمارا کام ڈبل ہو گیا ہے۔ وہ تمہارا کام تو ڈبل ہو گیا ہے، لیکن رب نے تو 70 گنا ڈبل کیا ہوا ہے۔ لیکن کیا فرق ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ دنیا کا مال ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، اصل فائدہ آخرت کا ہے، یہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ رمضان موجود تھے دنیا میں، اس سال نہیں ہے۔ کس کو پتا یہ رمضان مجھ سے گیا، آگے والا مجھے ملے گا کہ نہیں؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، یہ جس کو مل گیا نصیب ہے اس کا۔ بندے کو رمضان کا مہینہ زندگی میں آ گیا، بہت ہی نصیب والی بات ہے۔ رمضان میں کوئی بندہ عمرہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے برابر کہا، ایک عمرہ رمضان میں کر لے حج کرنے کے برابر۔ ایک عمل کرتا ہے 70 گنا 700 گنا تک بلند ہو جاتا ہے اس کا اجر۔ اب تجارت کون سی افضل ہوئی؟ تو سب سے بڑا جو سبب یہاں پہ رب تعالیٰ نے اس کا بتلایا لعلکم تتقون، کہ ہمارے اندر تقوی آنا چاہیے۔ اور ایک اور جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے تو جب ایمان لے آئے تو پھر رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے، پھر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ ہم کہیں گے اللہ تو ہمارا رب بھی ہے،
روزہ رکھ کے کچھ اور کریں گے بھی نہیں، پھر ہمارا ایمان نہیں، کٹ جائے گا ایمان سے۔ اگر آپ کا بیٹا ہو، وہ آپ اس کو کہے بیٹا پانی دو، وہ کہے ابا جی آپ بڑے اچھے ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بات نہ سنے، پانی اٹھا کے نہ دے۔ دوسری بار آپ پھر اس کو کہے کہ ہاں، وہ کہے آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، پھر آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرے، لیکن آپ کی بات سن نہ سکے، آپ کو پانی پلا کے نہ دے، آپ اس کو فرما بردار مانیں گے، بے ادب مانیں گے، نافرمان مانیں گے؟ کیا مانیں گے؟ نافرمان مانیں گے۔ کیوں؟ وہ سن تو رہا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے آپ کو ہاں میں آپ کے پاس ہوں، آپ میرے والد ہیں، بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن بات نہیں سنتا۔